اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ اہل بیتہ وبناتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج شاعر مشرق علامہ اقبال حکیم الامت کا 146واں یوم پیدائش ہے 9 نومبر۔ اس لیے میں آج اقبال اور قرآن سے متعلق اقبال کے مختلف موضوعات پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ گر قبول افتد زہے عز و شرف۔ اقبال نے جب آدم کی تخلیق ہوئی اور پہلے دن ہی شیطان نے انکاری کر دی، تو اقبال اس دن سے شروع کرتے ہیں کہ اسے روز ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا ہے یا میرا۔ کہ شیطان نے جو انکار کر دیا، شیطان سے اللہ نے پوچھا کہ تو نے انکار کیوں کیا، تو اس نے جواب دیا کہ حرف وسط اکبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا، ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود۔ اقبال پھر اللہ پوچھتے کہ کب کھلا تجھ پر یہ راز، انکار سے پہلے کے بعد۔ شیطان کہتا ہے بعد ہے تیری تجلی سے کمالات وجود۔ پھر اللہ نے کہا فابت منہا، وہاں سے اس کو نکال دیا۔ تو پھر اس سے جبریل پوچھتے ہیں کہ اے ہمارے پرانے ساتھی، کیا ممکن نہیں کہ تیرا یہ قصور معاف کیا جائے؟ تو اقبال کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا ہم دمِ دیرینہ کیسا ہے جہان رنگ بھو، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک دامن ہو رفو۔ پھر اقبال کہتے ہیں کہ شیطان سے کہا گیا کہ اے شیطان، تجھے اس دنیا میں کیا سلسلہ، کیسے رہ رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ درد و سوز و ساز اور جستجو، اس دنیا میں درد ہے، سوز ہے اور جستجو ہے۔ تو وہ شیطان جواب دیتا ہے کہ اے جبریل، تو واقف نہیں اس بات سے، کر گیا سرمست مجھ کو کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو۔ اب جہاں میری گزر ممکن نہیں، کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاہو، جس کو نومیدی سے ہو سوزے درون کائنات، اس کے حق میں تکن تو اچھا ہے یا اللہ تکن تو۔ پھر جبریل کہتے ہیں کہ کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، چشم یزداں میں رہی فرشتوں کی رہی کیا آبرو۔ پھر شیطان جواب دیتا ہے کہ ہے میری جرت سے مشتے خاک میں ذوق نمو، میرے فتنہ جامع عقل و خرد کا تعارفو، دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے میں کہ تو، خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میرے فتنے یم دریا بدریا جو بجو،
گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگیں کر گیا کس کا لہو، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر شیطان کہتا ہے مسلمانوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، شیطان کہتا ہے بقول اقبال کے کہ وہ بھاگا کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، دین محمد اس کے جسم سے نکال تو۔ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، دین محمد اس کے جسم سے نکال دو۔ پھر کہتے ہیں کہ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے دیر و حرم سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ پھر آخری شعر ہے اس کا کہ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ یہ ترتیب میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا۔ بہرحال پھر کہتے ہیں اقبال اور قرآن کے متعلق کہتے ہیں کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو صاحب کتاب خواں ہے، صاحب کتاب نہیں ہے، خود کو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتے ہیں اقبال، کہتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے وجود تیرے ظہور سے حجاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے ظہور سے حجاب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا حضور، میری نماز بھی، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو، عشق حضور اضطراب۔ پھر حضور کے لیے لکھتے ہیں جواب شکوہ میں لکھتے ہیں، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ اور آخر میں لکھتے ہیں کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس کے بعد اقبال اللہ اور اس کے رسول کے عشق کے لیے لکھتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہار گاہی، دارا ہو سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی،
جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ متاع بے بہا ہے درد و سوزے آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں، کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کارے آشیاں بندی، حجاب اکثیر ہے آبار رہے کوہ محبت کو، میری آتش کو تڑپاتی ہے تیری دیر پیبندی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، زیارت گاہ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری، کہ خاک راہ کو میں نے بتایا راز الوندی، میری مشاطگی کی کیا ضرورت اس نے مانی کو، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ پھر نماز کے لیے لکھتے ہیں کہ نماز مسلمانوں کے لیے لڑائی کے وقت بھی مسلمان اپنے اوپر فرض کرتے تھے کہ آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کر زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پانچے تو سب ہی ایک ہوئے۔ پھر اقبال صحابہ کے لیے لکھتے ہیں کہ صحابہ کہتے تھے کہ تھے ہمیں ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے تھے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ-زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے دہر میں کیا دولت کے لیے، قوم اپنی جو زر و مال جہاں پہ مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بیٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ پھر لکھتے ہیں کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیخ پھر وہ شعر ہوگا۔ پھر لکھتے ہیں کہ زلزلے جن سے شاہوں کے درباروں میں تھے، بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے۔ پھر ایک قبرستان پہ بھی سے گزرتے ہیں تو وہاں غزوہ بدر اور غزوہ احد کے شہداء کا قبرستان کے لیے کہتے ہیں کہ یہ وہی چمن ہے، یہ وہ چمن ہے جس کے لیے جس کے بہادر یا جوان جو تھے، یہ جن سے کانپتا تھا، جن سے روما، جن کی ہیبت کے لیے کانپتا تھا، جن سے روما، جن کی عظمت کے لیے، یعنی رومیوں کو بھی شکست دے دی اور کیسر روم کو بھی شکست دے دی۔ تو وہ اقبال اب صحابہ کرام کے لیے لکھتے ہیں کہ انہوں نے، یعنی ان کے قبرستان بھی وہ تھے جن کو دیکھ کے یہ پتہ چلتا تھا
کہ یہ وہ چمن ہے جس کے گچھے تھے چمن سامان، کانپتا تھا جن سے روما ان کا مدفن ہے یہاں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کا مدفن ہے، ان کے قبرستان ہے، جن سے روم اور کیسر روم اور کسرائے ایران کانپتے تھے۔ پھر اقبال تعلیم کے لیے لکھتے ہیں کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر۔ اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا، ہے خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نیشتر۔ پھر قیامت کے لیے کہ آخر میں لکھتے ہیں کہ روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر، وآخر دعوائی ان الحمدللہ۔ بس یہ بہت